لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وبسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وقال تعالى في مقام آخر: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. وقال تعالى: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. محترم سامعین اکرام، محاضرین جمعہ، عزیز ساتھیوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آپ تمام کا اس خطبۃ الجمعہ میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ خیر مقدم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اس مل بیٹھنے کہنے سننے کو قبول فرمائے، اس سے ہمارے حسنات میں اضافے اور آخرت کی نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے. جو کہ اعمال ہم دین کے اندر بجا رہا ہے وہ خوشنودی کے لیے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے، وہ ہر طرح کی ریاض سے اللہ تعالیٰ نے تمام کی عبادت فرمائے. بات کو شروع کرنے سے پہلے ہم مسلمان جب بھی اپنی مجلس کا آغاز کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے تعریف کے بغیر
ہم آغاز نہیں کرتے. سب طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے جو اس کل کائنات کا تنے تنہا خالق و مالک ہے، رازق ہے. اللہ رب العالمین کی تعریف کے لیے، اللہ رب العالمین کے کلمات کے لیے ہم اکثر اور بیشتر سنتے ہیں کہ تمام شجر اور تمام سمندر کو ملا کر کے دوات کی تشبیہ دے دی جائے، انک اور قلم بنا دی جائے اور اللہ رب العالمین کے کلمات کو لکھا جائے. ہم کو پتہ ہے کہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، سب طرح کے انک اور قلم اور دوات ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ رب العالمین کی تعریف وہ تعریف ہے ما نفدت کلمات اللہ، وہ کلمات ہیں اللہ رب العالمین کے کبھی ختم نہیں. مختصر کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام، رحمتیں اور برکتیں نازل ہو ان تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی مقدس جماعت پر جو ہماری رہنمائی کے لیے بھیجے گئے، بالخصوص آخری نبی امام الانبیاء سیدنا مرسلین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم تمام کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر مبعوث فرمایا. اللہ کے نبی علیہ السلام پر بے شمار درود ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم فرزندان توحید، جس طرح پچھلے جمعہ یہ بات رکھی گئی تھی کہ اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں میں، اللہ رب العالمین نے انبیاء کی جماعت کو مخصوص اپنی توحید کے کام کے لیے، دعوت و تبلیغ کے لیے، اپنے اپنے وقت کی امت کی رہنمائی کے لیے اللہ رب العالمین نے چنا. اور ان نبی اور رسول میں بھی اللہ رب العالمین نے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے. اور جس طرح بات رکھی گئی تھی کہ اللہ رب العالمین جو بے نیاز ہے، اللہ رب العالمین کا یہ اختیار ہے کہ اللہ رب العالمین یہ کر سکتے ہیں، کوئی بندے کا اختیار ہے. بہرحال اللہ رب العالمین نے بعض رسولوں کو تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ رب العالمین نے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے. کسی سے اللہ رب العالمین نے کلام کیا ہے تو کسی کو روح اللہ قرار دیا. لیکن ان تمام رسولوں میں اللہ رب العالمین نے 5 کو مخصوص اللہ رب العالمین نے جن کا تذکرہ فرمایا، اولو العزم میں اللہ رب العالمین نے ان کو جگہ بخشی. کون ہے وہ 5 اولو العزم کے رسول؟ جناب نوح علیہ السلام، جناب ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، جناب عیسیٰ علیہ السلام، اور آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان تمام رسولوں میں، ان اولو العزم میں بھی اللہ رب العالمین نے جو فضیلت بخشی ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ دنیا میں بھی تمام سردار ہیں، تمام رسولوں کے سید ہیں، اور آخرت میں بھی آپ کا مقام سید ہے. اور بھی باتیں رکھی گئی تھی جناب ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے. الحمدللہ اللہ رب العالمین نے آج موقع دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے جو تربیتی درخشاں پہلو ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں. اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں بعض مقامات پر فرمایا، خصوصیت کے ساتھ نام لے کر فرمایا کہ اے نبی آپ تذکرہ کیجئے ابراہیم کا، میرے بندے ابراہیم کا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. بے شک إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک جو اللہ رب العالمین کے سچے اور صدیق نبی ہیں، اولو العزم میں جن کا مقام ہے، امت کے لیے دوسرے نمبر کے اسوا بھی ہے. اور یہ اسوا بھی اللہ رب العالمین نے کس لیے رکھا ہے، ساری باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آتی جائے گی. قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ.
ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں تمہارے لیے اسوہ ہے. توحید کے معاملے میں ہو, دعوت اللہ کے معاملے میں ہو, بہت سے معاملات ہیں زندگی گزارنے کے جو معاملات ہیں. بہرحال ترتیب پر ترتیب انشاءاللہ آپ کے سامنے بات آئیں گے. اللہ رب العالمین نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ رب العالمین نے اپنے بندے ابراہیم کو چند ابتلاء میں, چند آزمائش میں مبتلا کیا. اور اللہ رب العالمین کا چند کہنا آپ سمجھ لیجئے, اللہ رب العالمین جس کو اپنے کلام میں نازل فرما رہا ہے چند کے لمحات کہہ کر فَأَتَمَّهُنَّ, اور وہ ساری کی سارے آزمائش پہ کھڑے اترے, سارے کے سارے ٹیسٹ کو انہوں نے پاس کیا, A1 کیٹیگری میں پاس کیا. کیا انعام ہے؟ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اللہ رب العالمین نے اس کا امام بنایا. مسجد تھا, مدرسوں تھا, اللہ رب العالمین نے انسانیت کا امام ان کو بنایا. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. آزمائش بھی کیسی کیسی ابراہیم علیہ السلام. قرآن کے اندر ایک طویل اللہ رب العالمین نے ان کے واقعات کو بیان فرمایا ہے. مختلف مقامات پر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے. کہیں اللہ رب العالمین نے آزمائش کو بیان فرمایا ہے, کہیں اللہ رب العالمین نے آزمائش کے بعد کی زندگی کو بیان فرمایا ہے, کہیں اس آزمائش پہ اللہ رب العالمین نے جو آزمائشیں لی ہیں اس کو بیان فرمایا ہے, اور آخر میں اللہ رب العالمین نے ساری تعریف کے بعد انعامات کا سلسلہ. بہرحال آنکھ کھلتے ہیں عراق کے اس بابل نامی شہر کے اندر جہاں پر بت پرستی پھیلی ہوئی ہے. بت پرستی کا جو مرکز اور سینٹر جو تھا وہ انہی کے گھر سے نکلتا. ابا کون تھے؟ گورنمنٹ کے آدمی تھے. بت پرستی کے مینوفیکچرر تھے, مینوفیکچرر آف آئیڈلز تھے ابراہیم علیہ السلام کے. ایک بہت ہی اچھا جو ان کا شعرا تھا لوگوں میں وہاں پر پیدا ہو گئے. یعنی سمجھ لیجئے کہ بتوں کے گھر میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گئے. اللہ رب العالمین کی سنت ہے کہ جہاں پر شرک اور بدعت, خاص طور پر شرک جب پنپ اٹھتا ہے, اللہ رب العالمین انہی میں سے ایسے بندے کو نکالتا ہے جو اس چیز کو ختم کرے. ورنہ میرے رب کی منشا تو سمجھ پایا ہے کون؟ جو پلاتا ہے موسیٰ کو فرعون کے محل. اور جب جب ظالم کا سر اٹھتا ہے, اللہ رب العالمین کی سنت ہے کہ جب جب ظالم کا سر اٹھتا ہے اللہ رب العالمین کی سنت ہے کہ موسیٰ کوئی پیدا ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی یہی معاملات ہو چکے تھے. اللہ رب العالمین کا کوئی نام لینے والا نہیں تھا. بت دن پہ دن بڑھتے جا رہے تھے, ان کے کاروبار بڑھتے جا رہے تھے, ٹریڈنگ بڑھتی جا رہی تھی. ابراہیم علیہ السلام بچپن میں یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں, لیکن کبھی اس چیز کو انہوں نے اپنے دل سے تسلیم نہیں. اللہ رب العالمین کا اتنا بڑا کام کرنا تھا ان کو آگے جا کے. کبھی ابراہیم علیہ السلام نے شرک نہیں کیا. اور پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو کوئی سمجھانے والا نہیں. ابراہیم علیہ السلام کی کوئی پشت بنائی میں نہیں ہے تو کون ہے؟ مشرک ہے. پامیشور ابراہیم علیہ السلام کے پاس نہیں ہے کہ جو ان کو اللہ رب العالمین کے بارے میں بتائے. ایک معبود کے ابراہیم علیہ السلام کو جو تصدیق کرائے خود جا کر تصدیق کرتے. اور اسی کے بعد علماء نے کہا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو لے کر کہ اگرچہ کوئی بچہ پیدا ہو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے کہ وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے, اور پھر جیسے اس کے گھر والے اس کو رچا دیتے ہیں ویسے وہ چلتا ہے, لیکن فطرت اسلام پر, اور وہ مسلم ہی پیدا ہوتا ہے. دلیل ابراہیم علیہ السلام کی زندگی. کون تھا سمجھانے والا ابراہیم علیہ السلام؟ باہر نکلتے ہیں, اپنے رب کی معرفت کرتے ہیں, اپنے رب کی تصدیق کرتے ہیں, مشرک نہیں. اور پھر اس کے بعد جب دن گزرتے گئے, جب حالات اور وقت گزرتے گئے, ابراہیم علیہ السلام کو یہ ساری چیزیں کھٹکنے لگی. اور ظاہر ہے کہ جو توحید پرست ہوتا ہے, جس کا ذہن اور جو اللہ رب العالمین نے جن کو حکمت عطا فرمائی تھی, عقل اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے. لا یخلقون شیئا وهم یخلقون. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ کیسے معبود ہے, یہ کیسے خالق ہے جو بلکہ خود تخلیق کیے گئے ہیں. لا یخلقون شیئا وهم یخلقون. یہ کیا کسی کی خلقت کر سکتے ہیں, بلکہ یہ تو خود تخلیق کیے جا رہے ہیں. خود میرا
بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے اب اس بات کی، اس دعوت کی جو اللہ رب العالمین کی دعوت ہے، اس کا سلسلہ اپنے گھر سے شروع کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ رب العالمین نے کلام میں آیت نازل فرمائی، اے ایمان والو بچاؤ پہلے اپنے آپ کو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، جہنم کی آگ سے اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ اپنے باپ کے پاس کتنی بہترین اور شیرینی انداز میں ابراہیم علیہ السلام دعوت توحید پیش کر رہے ہیں۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے ابا جان۔ اور سب سے پہلے تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمائی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا آذر کو کہا کہ آپ ایسے اصنام پرستی کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اور پھر اس کے بعد ساری تفصیل کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کہا إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ میں دیکھتا ہوں آپ کو، میری قوم کے لوگوں کو، کہ یہ کھلی گمراہی میں۔ اور پھر اس کے بعد یہ آیت، یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، کہ ابا جان آپ ایسے شیطان کی پیروی کیوں کرتے ہیں، کیوں اس اصنام کا آپ نے عبادت کی جو ہے عبادت کا مقام دیا ہے، جبکہ یہ تو اللہ رب العالمین کا، یہ شیطان جو ہے رحمان کا نافرمان۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، لیکن مجھے خوف ہے ابا جان کہ اگر آپ اس شیطان کو اپنا ولی بنائیں گے، اپنا دوست بنائیں گے، اس کی عبادت کریں گے تو رحمان کا عذاب آپ پر نہ آ جائے۔ دعوت توحید کی شروعات اپنے گھر سے کی، بہترین انداز میں جناب ابراہیم علیہ السلام نے اے ابا جان یا ابتی سمجھا رہے ہیں۔ لیکن اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ ہر دور میں جب آپ توحید کی بات، حق کی بات کسی کو کہیں گے، پہلی بات میں وہ نہیں مانے۔ ہر دور میں معاملات ہے۔ آج بھی اگر کوئی ہم کسی کے پاس کہتے ہیں کہ بھئی فلاں چیزوں کو تم کیوں مان رہے ہو، فلاں جگہ پر تم کیوں جا رہے ہو، اللہ رب العالمین اولاد کا عطا کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین مشکل کشائی کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین حاجت روائی کرنے والا ہے، لوگ آج مانتے ہیں ارے بھائی تو جا، تو 2 درجن ہے، آج ایسے ایسے القاب بلا کر جو ہے بھیج دیں۔ وہاں پر بھی یہی حال تھا، ابراہیم علیہ السلام سے اس کے ان کے ابا نے کہا قال اراغب انت عن آلهتي یا ابراہیم لئن لم تنتهي لارجمنك واهجرني مليا، کہ ابراہیم اپنی حرکتوں سے بعد آ جاؤ، جس طرح تم ہمارے بتوں کی جو ہے توہین کرتے ہو، ہمارے بتوں کی جو ہے ہمارے معبود کی توہین کرتے ہو، اس کام کو کرنا بند کر دو، واہجرنی ملیا، ورنہ میں تمہیں مار مار کر سنسار کر دوں گا اور ایک لمبی مدت تک کے اس سے تم دور ہو جاؤ۔ باپ گھر سے نکال رہا ہے، سب سے پہلے آزمائش یہاں سے شروع ہو رہی ہے، اپنا گھر ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑنا پڑا۔ میں نے کہا باپ گورنمنٹ کا آدمی ہے، گورنمنٹ کی جاب مل سکتی ہے، باپ کی ساری جائیداد نام ہو سکتی ہے، باپ کا گھر بھی نام ہو سکتا ہے، ساری جائیداد بھی نام ہو سکتی ہے، لیکن باپ نے پروپوزل رکھ دیا یا تو اس کام کو چھوڑو یا تو مجھ کو چھوڑ دو، گھر چھوڑ دو۔ کیا چنا ابراہیم علیہ السلام؟ اب دیکھیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور جناب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کتنی مثل ہے۔ وہاں پر کیا بات آئی تھی؟ خوبصورت جو ہے نکاح کرنا چاہتے ہو تو لڑکی بھی ہم دینے تیار ہیں، کعبے کی چابی بھی ہم دینے تیار ہیں، سارے مال کی جو ہے ذمہ داری بھی ہم دینے تیار ہیں، بس آپ کے بھتیجے کو کہیے کہ یہ کام چھوڑ دے جو اس کام میں لگا۔ کیا کہا اللہ کے رسول؟ جب تو یہ ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند بھی رکھ دے تب بھی میں اس مشن سے جو اللہ رب العالمین نے مجھ کو عطا فرمایا میں اس سے پیچھے نہیں ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہی معاملہ ہے، اپنے باپ کو، اپنے باپ کی جائیداد کو، ساری چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ قال سلام علیک، سلام علیک کر کے نکلتے ہیں، جدائی والا سلام، اور پھر کہا کہ میں اللہ رب العالمین سے آپ کے لیے استغفار کی دعا کروں گا، میں اللہ رب العالمین سے آپ کے لیے دعا کروں گا، بے شک میرا رب مجھ کو ہدایت عطا فرمائے۔ گھر چھوٹ چکا ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کھانے پینے کا بھی انتظام نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جوانی کے حالت میں اب کس کے پاس جاتے ہیں؟ سوات قدمی میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین جس کو عطا فرمائے، ساری چیزیں چھوٹ چکے ہیں، گھر بھی چھوٹ چکا ہے، رہنے کے لیے چھت نہیں ہے، پھر بھی دل میں ولولہ ہے کس کا؟ دعوت کا، توحید کا۔
جاتے ہیں قوم والوں کے پاس. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ اپنے باپ اور قوم والوں سے کہا تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ تو انہوں نے جواب میں کہا قالوا نعبد اصناما آلہہ، کہ ہم ان اصنام پرستی کی، اس وثن پرستی کی عبادت کرتے ہیں، ان پتھروں کو ہم پوجتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے منع نہیں کیا. ایک داعی کو چاہیے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھے کہ کس طرح مدعو کو جس کو وہ دعوت دینے جا رہے ہیں اپنی بات اس کے ہاتھ پر نہ دے بلکہ اس کی بات ہاتھ پر لے، سوال کرے اس سے، ایسی دلائل کے ساتھ سوال کرے جس کا جواب اس کے بعد نہیں ہو. کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ٹھیک ہے تم ان کو مانتے ہو تو کیا جب جب تم انہیں پکارتے ہو یہ تمہاری پکار کو سنتے ہیں؟ یا جب بھی تمہیں نقصان ہوتا ہے تو کیا تمہیں نفع پہنچاتے ہیں؟ یا ضرور تمہارے نفع و نقصان کے یہ مالک ہے؟ اب اس کا جواب عقل کے حساب سے کیا ہونا چاہیے؟ یا تو ہاں مانتے ہیں، یا نفع کے مالک ہے یا نقصان کے مالک نہیں ہے، ہماری بات سنتے ہیں یا ہم کو کچھ کہتے ہیں، ہاں یا نہیں، یہ دو ہی چیز ہونی چاہیے. تیسرا جواب دیتے ہیں اولو کانوا آباؤہم، ہم نے تو بلکہ اپنے باپ داداؤں پر ایسا کرتے ہوئے. باپ دادا کی جو دلیل ہے اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں نازل فرمائی ہے کہ باپ دادا کی دلیل انسان پکڑ سکتا ہے کہ میرے باپ دادا اس طرح کام کیا کرتے تھے تو میں بھی اس طرح کا کام کروں گا، لیکن اس صورت میں کہ تمہارے باپ دادا اگرچہ توحید پرست تھے تو ان کی اجازت تم کو ہے قرآن سے کہ تم اپنے باپ دادا کی بات کو مانو. لیکن اللہ رب العالمین نے اسی کے رد میں بھی کہا اولو کانوا آباؤہم لا یعقلون شیئا وہم یہتدون، کہ اگرچہ ان کے باپ دادا کے پاس دلیل نہیں تھی، ان کے باپ دادا جو ہے مشرک تھے، ان کے باپ دادا کو علم نہیں تھا، تو کیا یہ بھی جو ہے ہدایت سے محروم ہو جائیں گے؟ اپنے باپ دادا کی بات کو مان لیں. باپ دادا کی بات تو وہاں مانی جائے گی کہ جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا اذ قالوا لبنیہم ما تعبدون، کہ میرے بیٹوں، میرے بچوں، میرے بعد کس کی عبادت کروں؟ یہاں پر باپ دادا کی بات مانی جاتی ہے. قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم، تو ان کے بچوں نے کہا کہ ہم اس رب کی عبادت کریں گے جس رب کی عبادت ہمارے باپ اسحاق اور ہمارے دادا ابراہیم علیہ السلام نے. الہ واحدہ، جو واحد رب ہے، جو واحد الہ ہے. تو یہاں پر باپ دادا کی دلیل لے سکتے ہیں اگرچہ باپ دادا توحید پرست ہو، اگرچہ باپ دادا دین پر جمے ہوئے ہو، تو یہاں پر باپ دادا کی دلیل لے سکتے ہیں. لیکن باپ دادا خود جو ہے گمراہ تھے، باپ دادا خود جو ہے اللہ رب العالمین کی توحید پر جمے ہوئے نہیں تھے، تو آج تم بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے باپ دادا کی تم بھی توحید پر نہیں آؤ گے. اللہ رب العالمین نے سوال کہا ہے وَلَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ اولو كانوا آباؤہم لا يعقلون شيئا وهم يهتدون، تو کیا یہ لوگ بھی ہدایت پر نہیں ہیں جن کے باپ دادا ہدایت پر نہیں ہیں؟ اللہ رب العالمین کا سوال ہے. بہرحال ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں، اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں. کیا دعوت دیتے ہیں ابراہیم علیہ السلام؟ ان کے الفاظ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں نازل فرمائے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں الذی خلقنی وهو یهدین والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فهو یشفین والذی یمیتنی ویحیین ثم یحیین. اتنا بہترین انداز ہے ابراہیم علیہ السلام کا دعوت دینے کا. الذی خلقنی وهو یهدین، کہ میں تو اللہ رب العالمین کی جو میرا خالق ہے اور جو مجھے سیدھے راستے دکھانے والا ہے میں اس کی عبادت کرتا ہوں. والذی هو یطعمنی ویسقین، وہی مجھے کھلاتا بھی ہے وہی مجھے پلاتا بھی ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھے شفا بھی دیتا ہے. کتنا بہترین انداز ہے ابراہیم علیہ السلام کا کہ ساری خیر کی چیزوں کو اللہ رب العالمین کی طرف منسوخ کرتے ہیں، اور جہاں پر شر کی باری آئی، جہاں پر بیماری کی باری آئی، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ وہی مجھے بیمار بھی کرتا ہے وہی مجھے شفا بھی دیتا ہے، لیکن کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا بھی دیتا ہے. یہ طریقہ ہے دعوت دینے کا ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگوں سے. وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور وہی ہے جو ہم تمام کو مارتا اور جلاتا ہے، یعنی ہم تمام کو جو ہے اللہ رب العالمین موت بھی دیتا ہے اور حیات بھی دیتا ہے. بہرحال اس جواب کے بعد قوم والوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. ایک داعی کو چاہیے کہ اس کی بات اور اس کی جو ہے اس کے بول چال اور اس کی دلیل ایسی مضبوط ہو کہ سامنے والا زیر ہو جائے، سامنے والے کے اس کی جواب نہیں.
ابراہیم علیہ السلام جاتے ہیں، ان کے پاس بھی جو ستاروں کی، چاند کی، سورج کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، نجومیوں کے پاس بھی جاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اور اس قول کو بھی اللہ رب العالمین نے، اس واقعے کو بھی اللہ رب العالمین نے اس کا بھی نقشہ کیا ہے اپنے کلام میں. فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی، کہ جب ستاروں کو دیکھتے ہیں وہ ٹمٹماتے ہیں پورے آسمان کے اندر، تو لوگ کہتے ہیں قال هذا ربی، یہ ہمارا رب ہے. فلما افل، پھر جب وہ غائب ہو جاتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال لا احب الافلین، کہ ایسا رب جو غائب ہو جائے میں اس کو پسند نہیں کرتا. دوسرے دن چاند نکلتا ہے، فلما رأى القمر بازغا، لوگ کہتے ہیں قال هذا ربی، جو چاند کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں. فلما افلت قال لئن لم يهدني ربی لأكونن من القوم الضالین. پھر جب چاند بھی غائب ہو جاتا ہے، صبح روشنی نکلنے پر ابراہیم علیہ السلام دعا، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر میرا حقیقی رب جو ہے، میرا معبود حق جو ہے، وہ اگر مجھے میری ہدایت، میری رہنمائی نہیں کرے تو میں بھی اس قوم کی طرح جو ہے گمراہ ہو جاؤں گا. پھر اس کے بعد صبح سورج نکلتا، فلما رأى الشمس بازغا قال هذا ربی هذا اکبر. سورج کے پجاری، ہاں یہ ہمارا رب ہے، یہ تو بڑا بھی ہے، هذا ربی هذا اکبر، ستاروں سے بڑا ہے، چاند سے بڑا ہے، هذا ربی هذا اکبر. فلما افلت قال انی بریء مما تشركون. ابراہیم علیہ السلام کے سامنے یہ سارے واقعات ہو جاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے قوم کے لوگوں میں بری ہو چکا ہوں، میں بیدار ہو چکا ہوں تمہارے شرک سے. اب انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، اب میرے چہرے نے اس ذات ہستی کی، اس سبع ہستی کی طرف، اس ذات مقدسہ کی طرف جو ہے میرا چہرہ رخ ہوتا ہے، جو اس تمام زمین و آسمان کا، اس ستاروں کا، اس قمر کا، اس شمس کا مالک ہے. اور میں یکسو ہو چکا ہوں تمہارے شرک سے، میں بیدار ہو چکا ہوں تمہارے شرک سے. وما انا من المشرکین، اور میں مشرک نہیں. سامنے سارے لوگ موجود ہیں. ابراہیم علیہ السلام یکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام مخالفین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بات کہہ رہے ہیں. مخالفین ایک طرف جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بھونڈی دلیلیں پیش کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام یہاں سے دلیل پہ دلیل ابراہیم علیہ السلام پیش کر رہے ہیں. اور اس کے بعد سارے لوگ جو مخالف ہیں، ساتھ میں کوئی نہیں ہے، کوئی سپورٹیو نہیں ہے، کوئی مدرسے کی یا کوئی جو ہے کسی چیز کی پشت پناہی ان کے سر پہ نہیں ہے. ایسی صورت میں ابراہیم علیہ السلام یہ دعا پڑھی. آج لوگ پڑھتے نا کاٹتے ڈبے، انی وجہت والی دعا. ابراہیم علیہ السلام نے اس پس منظر میں، اس حالات میں وہ دعا پڑھی تھی کہ جب سارے لوگ مخالف ہیں اور ابراہیم علیہ السلام یکتا ہے، اکیلے کھڑے اور یہ دعا پڑھ رہے. اور پھر اس کے بعد وقت کے حکومت کے پاس بھی، وقت جو ہے بادشاہ ہے، حکومت کے پاس بھی ان کو پیش ہونا پڑا. وہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام وقت حکمران کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے ہیں. ان کے ہاتھ پاؤں نہیں کہاں پہ اس کو دیکھ کر رہے. ابراہیم علیہ السلام اس کے سامنے بھی توحید کی بات کو پیش کر رہے ہیں. وہ سوال کر رہا ہے کہ کس رب کی عبادت کرتے ہو؟ یہاں کا رب تو میں ہوں، تم کس رب کی عبادت کرتے ہو؟ میرا رب تو وہ ہے جو مارتا ہے اور جلاتا ہے. اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت. بونڈی دلیل پیش کر دی کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. جس پر سزا واقع ہونے والی تھی اس کو چھوڑ دیتا ہے. جو بیچارہ غریب جس کے اوپر اسے سزا مکمل ہو کر جو رہا ہونے والا تھا اس کو پھانسی دے دیا. قال انا احیی و امیت، اور اس دلیل پر جو ہے عابد ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اذ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب. اچھا، میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور اس کو مغرب میں ڈباتا ہے. اگر تو اپنے وعدے کا سچا ہے، اگر تو اپنی بات کا سچا ہے، اگر تو واقعی میں حقیقی معبود ہے، سورج کو مغرب سے نکالتا ہے. کہہ سکتا ہے نا میں یہ کام بھی کر سکتا ہوں. مفسرین فرماتے ہیں اگر وہ یہ بات کہہ دیتا تو اسی کے لوگ اس کے مخالف ہو جاتے. وہاں پر جو اس سے بڑی عمر کے لوگ بیٹھے تھے وہ یہ سوچتے ہیں کہ بادشاہ سلامت، آپ کے تو پیدا ہونے سے پہلے سورج اور چاند نکل رہے ہیں، آپ کہتے ہیں اس کو مغرب سے رکا سکتے ہو. وہی لوگ مخالف ہو جائیں گے. وہاں پر بادشاہ بھی جو ہے، نمرود بھی جو ہے، اس کی بھی زبان پر تالا لگا. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہاں پر آ کر کفر لاجواب ہو گیا، کفر کی بولتی بند ہو گئی.
آپ کے پاس حق دلائل ہو، آپ کے پاس حق دلائل ہو، آپ کے پاس جو ہے ساری باتوں کی جو ہے وضاحت ہو، آپ کے پاس قرآن و سنت کی باتیں ہو، اور آپ کسی سے بات کرنے جائیں تو ذرا بھی خوف نہیں. اللہ رب العالمین مدد کرنے والا، اللہ رب العالمین ہم تمام کی رہنمائی کرنے والا ہے. جو اس کام میں نکلتے ہیں، جو اس کام کو کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی. یہ سارے تربیتی پہلو ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، کس طرح دعوت دی جائے، کس طرح باتوں کو بتایا جائے. جھگڑا اور جو ہے مخالف گرم ہو جانا، یہ سارے معاملات نہیں ہونے چاہیے. ایک داعی کو ہمیشہ جو ہے صبر کرنا، استقلال اور استقامت پر رہنا چاہیے، اور موقع ملا تو اس موقع کو چھوڑنا بھی نہیں چاہیے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں موقع آیا، اللہ رب العالمین نے موقع ان کو فراہم کیا. جب قوم کے اندر کوئی میلہ لگتا ہے، عید کا کوئی تہوار آتا ہے، قوم والے وہاں سے نکل کر جو ہے جاتے ہیں، اپنے بت خانے کو چھوڑ کر جاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اس بت خانے میں، اس بت خانے میں، ان کے معبد خانے میں جاتے ہیں. سارے معبود جو چھوٹے چھوٹے معبود تھے ان تمام کے دیے باچے کر دیے، ان تمام کو توڑ دیا، اور کڑھاڑا جو ہے بڑے والے کے گلے میں لٹکا کر آ گئے. اور پھر جب قوم والے وہاں سے لوٹتے ہیں اور اپنے معبودوں کی اس بات کو اپنے معبودوں کی اس حالت کو دیکھتے ہیں، کیا کہا تھا قوم والے؟ یہ کس نے کر دی؟ یہ کیسے معاملات ہو گئے؟ اب یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کی بات شروع ہو رہی ہے کہ اب لوگ ابراہیم علیہ السلام کو جان رہے ہیں کہ دور کہیں ایک نوجوان ہے جو ہمارے ان معبودوں کی تسلیل کرتا ہے. ہمارا گمان تو یہ ہے کہ یہ ہمارے بتوں کی جو ہے توہین اور ہمارے بتوں کو جو ہے توڑنا، یہ سارا کا سارا کام اسی کا ہے. کسی نے مشورہ دیا، ابراہیم علیہ السلام وہاں پر بھی پیش ہوئے. سارے لوگ کہنے لگے کہ ابراہیم کیا تم نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ سامنے کھڑا ہے، پوچھو اس سے، ہو سکتا ہے اسی ان میں آپس میں کچھ باتیں ہو گئی ہوں گی، بڑے والے کو غصہ آیا اور اس نے تمام چھوٹے والے کو توڑ دیا، پوچھو اس سے کیا ہوا ہے. اپنی بات نہیں، سامنے والے کی بات کو لی اور سامنے والے کے ہاتھ کو پکڑا. اب یہاں پر لوگ بھی سمجھ گئے کہ ابراہیم تم جانتے ہو کہ بت بول نہیں سکتے. خود قوم نے اس بات کی تصدیق کی. خود قوم جو اب تک ان کو معبود ہے جو ہے معبود سمجھ رہے ہیں، ان کو اپنا نفع میں اور نقصان میں جو ہے مالک سمجھ رہے ہیں، آج وہ لوگ خود اس بات کی تصدیق دے رہے ہیں کہ ابراہیم کیا تم جانتے نہیں یہ بت بول نہیں سکتے، ہم کیسے ان سے پوچھیں گے. تب ابراہیم علیہ السلام کے پاس پاور آ گئی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر کیوں ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے نہ نفع کے مالک ہیں نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں، جو اپنے آپ کے مالک نہیں ہے. ان کی ناک پر کوئی مکھی بیٹھے ہے تو اس کو اڑا نہیں سکتے. لوگ جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ابراہیم علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا انکار کرتے رہے، اور اس کے بعد یہ بات اب لوگوں میں واضح ہو چکی. اب تک کیا معاملات تھے لوگوں کے کہ یہ بت ہمارے جو ہے یہ ہمارے ان داتا ہے، یہ ہماری مشکل کشائی کرنے والے ہیں، یہ ہماری حاجتوں کو پوری کرنے والے ہیں، یہ ہمارے معبود ہیں، یہ ہمارے سارے کام کو کرنے والے ہیں، یہ ہماری بگڑی کو بنانے والے ہیں. لیکن اب اس کے بعد کیا معاملہ ہوا؟ یہ سارے معاملات جب ہونے کے بعد اب لوگوں نے کہا کہ اب کیا کرنا ہے؟ قالوا حرقوه. اب تک جو ہمیں بچاتے تھے، جو ہمارے نفع و نقصے کے مالک تھے، اب ہم کو ان کی حفاظت کرنا ہے. قالوا حرقوه. کہ ابراہیم علیہ السلام جو ابراہیم ہے، جو ابراہیم نامی شخص ہے، جو ہمارے بتوں کی تذلیل اور توہین کرتا ہے، اس کو سزا دو. وانصر آلہتکم. اور اپنے معبودوں کی، اپنے الہ کی مدد کرو. اب تک یہ مدد کرنے والے تھے، اب لوگوں کو کہہ رہے ہیں ان کے جو ہے جو ان کے بزرگ ہیں کہ ابراہیم کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. آگ جلائے گی ابراہیم علیہ السلام کو جلائے گی. اور وہ آگ بھی کوئی چھوٹی موٹی معاملات میں آگ نہیں جلائی گئی، کئی دنوں تک، کئی مہینوں تک آگ کو بھڑکایا گیا. لوگوں کی بدعقیدگی اتنی پھیل چکی تھی کہ گھر میں کوئی بیمار پڑ جاتا تھا تو منتیں رکھی جاتی تھی کہ اگر یہ بچہ میرا ٹھیک ہو گیا تو ابراہیم کو جلانے کے لیے جو آگ ہے، جو آگ جلائی گئی ہے ابراہیم کو جلانے کے لیے، میں وہاں پر تعاون کروں گا جو ہے لکڑیوں کو. اس طرح کی بدعقیدگی اور اس طرح کی جو ہے بدعملی پھیل چکی تھی ابراہیم علیہ السلام کی امت میں.
اور پھر اس کے بعد جب آگ جو ہے بھڑکائی گئی اور آگ کے لہو جو آسمان کی طرف امٹنے لگے، مشورہ ہونے لگا کہ ہم ابراہیم کو آگ میں ڈالیں گے کیسے؟ سامنے جائیں گے تو خود بھی جل جائیں گے۔ ایک بکبک نے مشورہ دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس طرح آگ میں پھینکا جائے کہ رسی باندھ کر، جو مینچسٹر اس ٹائم پہ کہتے تھے، مینچسٹر آج جو کہتے ہیں، جو اس ٹائم پہ کیلوں کو گرانے کے لیے جو پتھروں کو بنا، جو ہے وہ لکڑی کا جو ہے ایک طرح کا مینچسٹر بنایا جاتا تھا، اس طرح ابراہیم کو اس پر باندھو، رسی کو توڑو، ابراہیم علیہ السلام اس پر جا کے گر گئے۔ وہ بدبخت نے مشورہ دیا، اللہ رب العالمین نے بعد میں اس کو جو ہے زمین پر ڈھسا دیا۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام جو توحید کو لوگوں میں پھیلانے والے، اپنے باپ کو توحید کی باتیں بتانے والے، اپنے لوگوں کو توحید کی دلائل دینے والے، وقت کے حکمران کو بھی توحید کی دعوت پیش کرنے والے، آج ابراہیم علیہ السلام کو بھی سزا ہوگی۔ اذ قالوا لابراہیم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، کہ اپنے اس قول کی پاداش میں، اپنے اس توحید کی دعوت کی پاداش میں ان کو اب سزا ہو رہی ہے۔ یہ بھی جو ہے اسوہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی۔ فرشتے آ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی مدد کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ سامنے دیکھتی آگ ہے، ابھی تھوڑی دیر میں اس پہ ڈال دیا جائے گا، فرشتے بھی آ رہے ہیں مدد کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ دو نبیوں کے، دو رسولوں کے بارے میں قرآن میں ملتا ہے کہ جب مخالفین سامنے اپنی جو ہے ساری طاقتوں کے بعد، ساری طاقت لگا کر کے وہ ابراہیم علیہ السلام کو اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ دو رسولوں کے بارے میں ملتا ہے کہ جب جو ہے مخالف ان کے سامنے تھے اور ان کو ختم کرنے کی پلاننگ پوری بنا چکے تھے، تو دونوں کی زبان سے یہ نکلا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل، اللہ رب العالمین بہترین کارساز ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی اور اس کے بعد کیا ہوا؟ چند لمحوں کے لیے، چند پل کے لیے ہی صحیح، اللہ رب العالمین نے اپنے نظام کو چینج کیا۔ آگ کا کیا کام ہے؟ جلا کے بھسم کر کے راکھ کر دینا۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ رب العالمین نے آگ کو ٹھنڈا کیا، اور صرف ٹھنڈا ہی نہیں کیا، اللہ رب العالمین نے ساتھ ہی ساتھ اس کو سلامتی والی آگ میں قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، کہ آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ یعنی اتنی سی بھی اللہ رب العالمین اپنے خلیل کو تکلیف نہیں کر سکی، ایک بال بھی بھیگا نہیں کر سکی وہ آگ ابراہیم علیہ السلام کا جو مہینوں بھر سے جلائی جا رہی۔ تو یہ سوات قدمی ہے میرے بھائی اللہ رب العالمین نے، کہ جو اللہ رب العالمین کی راہ میں نکلتے ہیں، جو اس توحید کی دعوت میں جو اس توحید کی دعوت کو لوگوں میں پھیلاتے ہیں، ان کو اللہ رب العالمین کی مدد ضرور بضرور حاصل ہوگی۔ بہرحال وہاں سے نکل کر کے ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، اور ایک لمبی مدت کے بعد زندگی کا ایک لمبا حصہ کٹ گیا وہاں پر ان کا، اور ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، اب اپنے لیے ایک بیٹے کی طرف کرتے، وہ بیٹا جو اس دین کے، اس دعوت کے کام کو، مشن کو آگے لے جائے۔ اپنے بڑھاپے کے سہارے کے لیے نہیں ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، دعا بھی جو کر رہے ہیں، اولاد بھی مانگ رہے ہیں، تو صالح اولاد اللہ رب العالمین صالح اولاد عطا فرمائے۔ آج کتنے لوگ اپنی جو ہے، کتنے جو ہے دھولے اور کتنے جو لوگ ہیں جو جوان ہیں، اپنی نسل میں صالح اولاد اللہ رب العالمین سے مانگتے، کتنے لوگوں کو دعا بھی نہیں پتا ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین سے صالح اولاد مانگا، اور پھر اللہ رب العالمین نے ان کو بشارت دی فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک۔ اب آ رہی ہے تاریخ انسان کی جو ہے سب سے عظیم قربانی۔ اس سے پہلے ایک آزمائش اور ہو چکی ہے، ابراہیم علیہ السلام جہاں پر اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑے جا رہے ہیں، وہ معاملات بھی پورے اسپر ہیں۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اس سے پہلے ایک آزمائش اور ہو چکی ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین کا حکم ہوا کہ وہاں پر جہاں پر محترم گھر ہے اللہ رب العالمین کا، وہاں پر اپنے بیوی اور بچوں کو چھوڑے جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے ذرا سی بھی چوچا نہیں کی اور اللہ رب العالمین کے اس فرامین پر عمل کرنے کے لیے نکل گئے۔ اور جب ایسی جگہ پر جہاں پر پتا بھی نہیں، گھاس بھی نہیں اگتی، ایسی جگہ پر اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑے جا رہے ہیں، پلٹ کر بھی نہیں دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اگرچہ ابراہیم علیہ السلام پلٹ جاتے تو کئی بیوی بچے کی محبت اللہ کی محبت پر غالب آ جاتی اور اپنے بچوں کو لے کر لوٹ جاتے، پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔
مائی نے سوال کیا اللہ رب العالمین کے حکم سے چھوڑے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کا حکم ہے جو تمہیں چھوڑے جا رہا ہوں. تب کیا کہتی ہے ہماری قربان جائیے جناب حاجرہ علیہ السلام کے اس جواب پر. پھر تم جاؤ اللہ رب العالمین سے مجھے امید ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے ہمیں ضائع نہیں کرے. آپ سوچئے کیسی وہ جو ہے توحید پرست خاتون، ان کی راتیں کیسی کٹی ہوگی وہاں پر. زندگی بچانے کے کوئی ساز و وسائل نہیں ہے، جہاں پر پتا بھی نہیں اگتا، جہاں پر گھاس بھی نہیں اگتی. کیسی اس توحید پرست خاتون کی زندگی وہاں پر کٹی ہوئی، کیسی انہوں نے اپنی صبح اور شاموں کو وہاں پر جو ہے گزارا ہوگا. وہ صحیح کرتی، وہ کوشش کرتی صفا سے مروہ کی جگہ، مروہ سے صفا کی پہاڑی پر، تاکہ کوئی چیز نظر آ جائے. اللہ رب العالمین کو ان کی یہ سعی، یہ کوشش اتنی پسند آئی کہ آج ہر حاجی اور معتمر ان کی سنت کو زندہ کرتا ہے. وہ سعی کرتا ہے اور یاد دہانی کرتا ہے جناب حاجرہ علیہ السلام کی اس کوشش کو. اور اللہ رب العالمین نے اس توکل کا انعام بھی دیا، اس سعی کا، اس کوشش کا انعام بھی ان کو عطا فرمایا. وہ انعام دیا کہ آج ہر حاجی اور معتمر جب جاتا ہے اور ہم کو لا کر دیتا ہے، ہم بھی اسے پیتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم تمام کو پیڑ بھر کے پینا نصیب فرمائے. اس مقام پہ جا کر کے اللہ رب العالمین ہم کو آب زمزم پینا نصیب فرمائے، جو صرف پانی نہیں بلکہ کھانا بھی ہے. حاجرہ علیہ السلام آپ دیکھیں کئی دنوں تک حاجرہ علیہ السلام اس پانی کو پی کر کے جو ہے انسان زندہ رہ سکتا ہے. حاجرہ علیہ السلام تو اسی پانی کو پی کر کے تو زندہ. تو یہ توکل کا انعام اللہ رب العالمین نے ان کو عطا فرمایا. اور اس کے بعد وہ دعا بھی کرتے ہیں. یہاں پر زندگی بچانے کے وسائل نہیں ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے کیا دعا کر رہے ہیں؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، تیرے محترم گھر کے پاس چھوڑے جا رہا ہوں تاکہ یہ ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ نماز ادا کر سکے، نماز قائم کر سکے، جو اسلامی نظام ہے وہ قائم کر سکے، تیری وحدانیت کا جو ہے نظام ہے وہ نظام قائم کر سکے. اور اللہ رب العالمین نے آپ کی اس دعا کو قبول فرمائی. اور وہ جو محترم گھر کی اور وہ جو شہر کی اللہ رب العالمین